الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في آية أخرى نصر من الله وفتح قريب. وقال تعالى في آية أخرى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح يدخلون في دين الله أفواجا. صدق الله العلي العظيم. क्या बात है कि हस्ती बिजली नहीं हमारी, क्या बात है कि हस्ती बिजली नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। और ईद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, सौराय कर चुका है इम्तिहान हमारा। तुम्हें मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे में को ताल्लुक नहीं पैमाना से। मोहतरम हज़रात, सरजमीन नसीरपुर या मिर्जापुर, चूंकि दोनों ही आपस में ऐसे मिले हुए हैं कि बाहर वाला को नहीं समझ सकता कि मिर्जापुर में हूं या नसीरपुर में हूं। ये यहाँ वाले जान सकते हैं कि आप नसीर में हैं या मिर्जा में। मैं तो पहली बार आया हूं जिला बिजनौर की इस बस्ती में। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात की
کی اس نشست کو قبول فرمائے اور ہم سب کو رات کے اس آخری حصے تک جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دامن کھڑا کر دعا مانگ کر اپنے گھروں کو جائیں بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ایسی مجلسیں جو آج آپ کو نصیب ہوئی ہے ہر کسی کو نہیں ملا کرتی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ آپ کے سامنے جو مدرسے کی عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اس عمارت کے بنانے کا حوصلہ سب کو نہیں ملتا، یہ سعادت سب کی قسمت میں نہیں آتی، یہ خوش نصیبی ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وہ جسے چاہتا ہے اپنا بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ دنیا والوں زمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول اختیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکز کے طور پر اللہ رب العزت نے مرکزیت کے طور پر اس سرزمین کو منتخب کیا جس دنیا مکے کے نام سے جانتی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ کی شکل میں موجود ہے۔ باقی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظر ڈالی ہی نہیں کہ اسے وہ محبوب بنا تھا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ مرکزیت کی حیثیت عطا کرتا۔ یہ مقام، یہ درجہ، یہ محبوبیت کسی علاقے کو ملی ہی نہیں۔ یہی وہ حسد تھا، یہی وہ جنم تھی، یہی وہ دن کی آگ تھی جس نے ابرہا کو اس بات پر اکسایا کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھائے، وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرے، وہ خانہ کعبہ کو لشکر کشی کرے۔ وہ سوچتا تھا کہ جب کعبہ ہی زمین پہ نہ رہے گا تو کون کعبے کا طواف کرے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جب کعبہ ہی نہیں ہوگا تو کون کعبے سے چکر لگائے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جب کعبہ ہی باقی نہیں رہے گا تو کون حجر اسود کو جا کر چومے گا۔ جب میں کعبہ پتہ ہستی سے مٹا دوں گا تو کون صفا مروا کو جا کر کے دوڑے گا۔ جب کعبہ ہی نہیں ہوگا تو مسلمانوں کے پاس مرکز ہی نہیں ہوگا۔ پھر سب لوگ میرے چرچ کو دیکھنے آئیں گے، میرے کنیسا اور کنیسا کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اس خواب اور خیال میں، اس گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف چل پڑا۔ مکہ مکرمہ کی طرف نکل کھڑا ہوا، مگر اسے معلوم نہیں تھا، اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اسے ہاتھیوں کے لشکر سے نہیں ڈھایا جا سکتا ہے۔ اس کا محافظ کوئی انسان نہیں بلکہ اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اگر عبد المطلب کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے تو ہوا کرے، اگر عرب کے قبائلیوں کو اپنی بکریوں کی فکر ہے تو ہوا کرے، اگر کوئی ہاتھ کعبے کی حفاظت میں نہ اٹھے تو وقت اٹھا کرے، اگر کوئی قبیلہ خانہ کعبہ کے تحفظ کے لیے نہ بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ امتحان سب کا ہوتا رہا، امتحان زمین پر لیا جاتا رہا۔ تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں سنو تاریخ گواہ ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ساتھ بے گناہ جانوروں کا بھی امتحان لیتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چڑیوں کا امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مچھروں کا امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چوٹیوں کا امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مینڈوں کا امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کا امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مکڑیوں کا امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبوتروں کا امتحان لیتا ہے۔ ایسے حالات زمین پر پیش آتے ہیں۔ کوئی اس خیال میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے،
تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دوہراتی رہتی ہے. زمین کبھی بھی حق و باطل کے معاشرے سے خالی نہیں رہی. یہاں جس طرح ہر روز شام ہر آخر پہر دن اور رات کا ٹکراؤ ہے، اجالوں اور اندھیروں کی کشمکش ہے. یہاں نور اور ظلمت میں مقابلہ ہے. اسی طرح خیر شر میں بھی برابر کا ٹکراؤ ہے. حق و باطل میں ہمیشہ کشمکش جاری ہے. نور اور ظلمت کا ٹکراؤ ہے. اندھیرے اور اجالے کی لڑائی ہے. انصاف اور ظلم کے بیچ پنجہ آزمائی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. کوئی قرن ہو، کوئی صدی ہو، کوئی عہد ہو، کوئی زمانہ ہو، کبھی خالی نہیں رہا. دیکھنے والوں کی آنکھیں آج بھی دیکھ رہی ہے، کل کو بھی دیکھ چکی ہے اور کل بھی ایسا ہی ہونا ہے. پوری کائنات انسان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو مسلم نوجوان. جس دن سے آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، جب سے آپ نے اپنے ماتھے پر شہادت لا الہ الا اللہ لکھوا دیا ہے، جب سے آپ نے اپنا نام محمد رسول اللہ کے غلاموں میں لکھوایا ہے، اب آپ عام آدمی نہیں ہیں، اب آپ ایک سپاہی ہیں. کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اب آپ ایک فوجی ہیں. کسی فوج کے آپ حصہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فوجی ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے. لہذا زمین آج بھی حق و باطل کی کشمکش دیکھ رہی ہے جس طرح اس نے کل دیکھی تھی. لہذا جب ابرہا اپنے لشکر کو لے کر نکلا اور ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ آیا، جو انہیں ہاتھیوں کے گلے میں زنجیریں ڈال رکھی تھی کہ ہاتھیوں کی زنجیروں کو میں خانہ کعبہ کے پتھروں میں اٹکا کر کعبے کو توڑنا چاہوں گا، تو تاریخ گواہ ہے، ہسٹری کے پنے گواہ ہے. محمود نام کا ہاتھی تھا جو ہاتھیوں کا سردار تھا. اسے جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھایا گیا تو ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. جب ہاتھی کو آگے بڑھایا گیا، ہاتھی نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور جب اس کے برچے لگائے گئے تو ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا. اور جب اس کے کانوں میں برچے چبوئے گئے تو ہاتھی نے چنگھاڑنا شروع کر دیا. جب اسے تانے کی طرف دوڑایا جاتا تو ہاتھی رخ پھیر لیتا اور جب اسے دوسری طرف چلایا جاتا تو ہاتھی چلنا اور دوڑنا شروع کر دیتا. اس پہ جان ہاتھی نے یہ کہہ دیا، یہ میرے رب کا گھر ہے، یہ میرے مولا کا گھر ہے، اسے میرے اللہ کی نسبت ہے جس نے مجھے طاقت اور سود دی ہے، جس نے مجھے قوت والا بنایا ہے. تم برسوں سے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، تم میری سون کاٹ کر پھینک سکتے ہو، تم میرے جسم کو چھلنی کر کے خون کی بوند حرم میں ٹپکا سکتے ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میری گردن میں رسی ڈال کر تم خانہ کعبہ کی اینٹ میرے جسم سے ہلا سکتے. تاریخ گواہ ہے کہ اس ہاتھی نے منع کر دیا. اللہ اکبر، یہ امتحان ہاتھیوں کا تھا، یہ زمین پر بسنے والے انسانوں کا تھا. تاریخ بتاتی ہے ایک شخص اربوں کے بیچ ایسا بدبخت اور کمبخت بھی تھا جس کا نام ابو نظام تھا. جب ابرہا راستہ بھول گیا، بھٹک گیا کہ کعبے کو کون سا راستہ جاتا ہے، تو اس نے اس ابو نظام کو کچھ درہم و دینار دیے اور درہم و دینار دے کر یہ کہا کہ اتنا ہدیہ اور تحفہ میں تجھ کو دیتا ہوں، مجھے کعبے جانے کا راستہ بتا دے. سونے کے سکے دیکھ کر اور چاندی کے چمکتے ہوئے درہم دیکھ کر اس کے منہ سے رائے پکنے لگی اور اس نے
نشاندہی کی کہ یہ راستہ کعبے کی طرف جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کی غیرت جاگی ہوئی تھی، وہ ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے، مگر تاریخ نے یہ بات اپنے سینے پہ آج تک نوٹ کر کے رکھی ہے کہ عربوں میں اس آدمی کے لیے ہمیشہ نفرت کے جذبات موجود تھے۔ اس نے نشاندہی تو کر دی مگر یہ عرب کی نظروں میں گر گیا، یہ ان کا ذلیل ترین آدمی کہلایا۔ جب تک زندہ رہا عرب اس کو حقارت کی اور ذلت کی نظروں سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی قبر پر سے جو عرب گزرتا تھا وہ پتھر مارتا ہوا، کنکریاں مارتا ہوا گزرتا تھا اور یہ کہتا ہوا جاتا تھا یہ وہ ہماری قوم کا بدنما تاج تھا جس نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو اور اس کے لشکر کو کعبہ کی طرف راستہ بتایا تھا۔ یہ وہ تھا جس نے چند تکوں میں اپنے ضمیر کا سودا کیا تھا۔ یہ وہ تھا جس نے عربوں کی غیرت کا سودا کیا تھا۔ یہ وہ تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف خدا کے دشمن کی رہنمائی کی تھی۔ وہ جاہلیت میں ہی اتنے غیرت مند تھے کہ کم سے کم اللہ کے دشمنوں کو دشمن جانتے تھے۔ سوچو مسلمانوں، تم جاہلوں اور جاہلیت کے دور کے لوگوں کو دیکھو اور آج کے مسلمانوں کا جائزہ لو۔ صرف احساس کے لیے آپ کو جمع کیا جاتا ہے، اگر احساس کسی قوم کا کھو جائے تو اس میں کچھ نہیں رہتا۔ پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ جو قوم غیرت مند ہوتی ہے اس کے رہنما بھی غیرت مند ہوتے ہیں، اس کی بیٹے غیرت مند ہوتے ہیں، اس کی اولادیں غیرت مند ہوتی ہیں، وہ قوم زندہ ہوتی ہے اور تاریخ اسے زندہ قوموں کے نام سے جانتی ہے۔ پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی غیرت پہ زوال آتا ہے۔ انسان اپنی غیرت سے پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان اس قوم کا نام ہے جس میں غیرت اٹھ کر بھری ہوئی ہونا چاہیے۔ مسلمان اس حساس قوم کا نام ہے جو اپنی بیٹی کے تعلق سے بہت حساس ہے، جو اپنی ماں کے تعلق سے بہت غیرت مند ہے، جو اپنی بہن کے تعلق سے بہت زیادہ جرأت مند ہے، جو اپنے قرآن کے تعلق سے بہت زیادہ غیرت مند اور حساس ہے، جو اپنے مسجد اور اپنے دین کے تعلق سے بہت زیادہ جو شیلا پاتی ہے۔ ایک مسلمان محمد رسول اللہ کے تعلق سے اتنا غیرت مند اور وفادار ہے کہ وہ اپنے خون میں ہولی کھیل سکتا ہے، وہ اپنا خون پانی کی طرح بہا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت اور حرمت کو آنکھ نہیں آنے دے سکتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک مروں میں حاضر وفا کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو لفظ دیوانہ کہا جاتا ہے، ان کے ماننے والوں کو پروانہ کہا جاتا ہے۔ پروانے کو پروانہ کیوں کہا جاتا ہے یہ میں نے اس دن کوتوالی میں بھی کہا تھا اور آج پھر آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ پروانے کو پروانہ کیوں کہا جاتا ہے۔ پروانے کو پروانہ اس لیے کہا جاتا ہے، پروں کی وجہ سے پروانہ نہیں کہا جاتا۔ پرت مکھی کے بھی ہوتے ہیں جو شہد پر بیٹھتی ہے اور اس میں
پڑ جاتی ہے، پت مکھی کے بھی ہوتے ہیں جو پہاڑی پہ بیٹھتی ہے اور زندگی پر بیٹھ کر کے اپنے پاؤں کو اس میں لٹھے لیتی ہے اور پھر اسی میں مر جاتی ہے، جو ناپاکی اور غلاظت پر بیٹھتی ہے لیکن وہ پروانہ نہیں کہلاتی۔ پروانہ کسے کہا جاتا ہے؟ پروانہ وہ کہلاتا ہے جو شمع پہ فدا ہو جاتا ہے۔ ابھی آنے والے جون کے مہینے میں ذرا پروانوں کا نظارہ دیکھنا، ایک موم بتی جلا دینا، ایک چراغ جلا دینا، جب تک یہ موم بتی چلتی رہے گی، جب تک یہ شمع روشن رہے گی، جب تک یہ چراغ چلتا رہے گا، ایک پروانہ آئے گا اور اس پہ فدا ہو جائے گا، پھر دوسرا پروانہ آئے گا اور اس پہ فدا ہو جائے گا، پھر تیسرا آئے گا، صبح ہونے تک جب تک سورج آئے گا ایک نہیں صبح تک لاکھوں پروانے جل جل کر شمع سے محبت کا اعلان کرتے رہیں گے اور یہ کہیں گے تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے، انصاف کی شمع روشن کی جل جل کے ہمیں پروانوں نے، وہ نہیں ڈرتے موت سے۔ اس کو پروانہ کہا جاتا ہے۔ شاعروں کی شاعری میں اسے جگہ ملی، افسانہ لکھنے والوں نے اسے اپنا ہیرو بنایا، ناول لکھنے والوں نے پروانے کا تذکرہ کیا۔ جب شم محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، جب شم محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود کے وہاں آ جائیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو جو خطاب ملا وہ پروانوں کا خطاب ملا، وہ دیوانوں کا خطاب ملا، وہ اہل جنوں کا خطاب ملا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تاریخ میں اہل جنوں کہلائے گئے۔ ذرا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بدر کا میدان ہو یا احد کا میدان ہو، کوئی بھاگتا نظر آیا، کوئی گھبراتا نظر آیا، کوئی زندگی کی بھیک مانگتا نظر آیا، کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا نظر آیا، کوئی وطن کی یاد میں واپس جاتا نظر آیا؟ نہیں آیا۔ ایک جھٹکے میں مکہ کو چھوڑ دیا، بیٹیاں روتی رہ گئیں، بیویاں سر پیٹتی رہ گئیں، معصوم بچے بلکتے رہ گئے، کھیت پکے ہوئے تیار تھے، کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، لیکن محمد رسول اللہ کے غلام اور دیوانے جب تک شمع مکے میں چلتی رہی تو اس کے ارد گرد منڈلاتے رہے، اور جب یہ شمع مدینے منورہ پہنچی تو کسی نے اونٹ پر سجاوا رکھا، تو کسی نے گھوڑے پر دین کسی، تو کسی نے پیدل سفر کیا، تو کوئی اپنے بوڑھے قدموں سے چلا، کسی کی بیوی مکہ میں ہے تو کسی کا باپ مکہ میں ہے، تو کسی کا شوہر مکہ میں ہے، کسی کی اولاد مکہ میں ہے، اور جا کر مدینے منورہ پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ کبھی 3 گنا بڑی طاقت ہے، کبھی 4 گنا بڑی طاقت ہے، وہ میدان بدر کا ہو یا وہ میدان احد کا ہو یا وہ غزوہ خندق کا موقع ہو، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ محمد رسول اللہ سے یہ کہے اب ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں۔ احد میں 70 صحابہ کے جسم کٹے ہوئے پڑے ہیں، جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، لاشیں مسلح کر دی گئی ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے تو کسی کا دل سینے سے نکال کے پھاڑ دیا گیا ہے، کسی کا کلیجہ چڑھا کر زمین پہ ڈھول کر پھینک دیا گیا ہے، کسی کی انگلیاں کاٹ کے فضا میں بکھیر دی گئی ہے، مگر ہر دیوانہ محمد رسول اللہ کے قدموں میں سر رکھ کر یہ کہتا ہے کہ آقا کل قیامت میں یہ کہہ دینا کہ میں اپنے پروانوں سے راضی ہوں، میں اپنے مستانوں سے راضی ہوں، آپ شمع تھے تو ہم شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ حضرت جنیدین ہو جو
جب کان میں صدا پڑی کہ نکاح کرنے جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کو گھیر لیے گئے ہیں، تو بیوی کو کی طرف نہ بڑھے، رسول اللہ کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں ٹوٹ پڑے، اس وقت تک قدم میدان جنگ سے پیچھے نہ ہٹائے جب تک کہ تاج شہادت نہ سر پہ سجا لیا، جب تک کہ جان شہادت ہوٹوں سے نہ لگا لیا۔ حضرت حمزہ نہیں میری دلہن پہلی رات کی ملاقات کے بعد اتنا معمولی نہیں کہ غسل خانے میں چند لوٹے اپنے سر پر ڈالے، معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی باتوں پر اتنا درد لگی ہے کہ آپ کے صحابہ شہید ہو چکے ہیں اور آپ کو بھی زخم آئے ہیں، بیوی پر آخری نظر ڈالی، اگر زندہ لوٹ آیا تو دوبارہ آ کر کے غسل کر لوں گا، نہیں لوٹا تو مجھے یقین ہے کہ میری لاش کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے غسل دلائے گا۔ وہی ہوا جب شہداء کی لاشیں تلاش کی گئی تو حضرت حمزہ کی لاش جنت سے واپس غسل کر کے آ رہا ہے۔ اے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتا ہے، کبھی کبھی کائنات کے ہر ذرے کا امتحان ہوتا ہے۔ امتحان ہوا، ہاتھی نے منع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب امتحان لیا، کون ہے میرے گھر کی حفاظت کے لیے اٹھے؟ تو باہر احمر سے وہ معمولی سا پرندہ آیا جس کی بہت چھوٹی سی چونک، جس میں معمولی سی کنکری اور بہت ہی کمزور پنجہ، جس میں معمولی درجے کا پتھرا سکتا تھا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی، اے خالق کائنات، ہمارے اختیار اتنا ہی ہے، آپ اجازت دیں تو ہم ابراہا کے لشکر پر اس پتھروں کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ابابیل، آج ہم تجھے ہی آزمانے، تم اپنی کنکریاں چھوڑ دو، تمہاری کنکریوں کو ایٹم بم بنانا یہ میرا اختیار ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ابابیل کی چوٹ سے کنکریوں کو ایٹمی طاقت بنا دیا، ان کنکریوں کو اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم بنایا۔ یہ صداقت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں بیان فرماتا ہے اور کہتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ہم جب سورت کو ایسی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا مطلب مفہوم ترجمہ کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ارے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الم تر کیف فعل ربک، کیا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ فلاں نے کیا، فلاں کمانڈر نے، فلاں جنرل نے، فلاں کرنل نے، عبد المطلب نے، ابو طالب نے، فلاں ابن فلاں، نہیں، کیا کیا تیرے رب نے؟ ایک طرف ابراہا کا طاقتور لشکر ہو، اس کی اکڑی ہوئی گردن ہو، وہ ہفتے کا نقطہ بادشاہ ہے، وہ افریقی بادشاہ ہے جس کی ناک چپٹی ہے، وہ کعبے کو مٹانے آیا ہے، وہ اپنی عیسائیت کے دل کو گاڑنے آیا ہے، وہ عیسائیت کی طاقت کو پوری دنیا میں لہرانے کے لیے آیا ہے، مگر تیرے رب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس کی چالوں کو الٹ نہ دیا؟ کیا اس کی تدبیروں کو پلٹ نہ دیا؟ کیا اس کے منصوبوں کو ہاتھ میں نہ ملا دیا؟ کیا اس کے پلانوں کو مریم ایک نہ کر دیا؟ اگر یہاں مقابلہ ہاتھیوں کا ہاتھیوں سے ہو جاتا تو الم تر کیف فعل ربک کا کیا مطلب تھا؟ فعل ربک کا مطلب تو جب ہی سمجھ میں آیا جو ایک طرف ابابیل تھی، دوسری طرف ہاتھی تھے، ایک طرف فوجیں تھی، دوسری طرف معمولی پرندہ تھا، نہ ادھر انسان ہے، نہ ادھر انسانوں کا لشکر
عبد المطلب بھی پہاڑوں میں چھپ گئے ہیں، عرب قبائل بھی ابرہا کے لشکر سے گھبرا اٹھے ہیں، اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ ہاتھ پھیلا دیے ہیں، اس گھر کے مالک تو ہی اپنے گھر کو بچا لے، اس گھر کے داتا تو ہی اپنے گھر کو بچا لے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے مکے والوں، اے دنیا والوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے محمد رسول اللہ کی ولادت سے 55 دن پہلے ابابیلوں کو لا کر ابرہا کے لشکر کو تباہ کیا ہے، اسی اللہ نے محمد رسول اللہ پر جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی ہے قرآن اتارا ہے، وہ کنکریاں آج بھی تمہارے گھروں میں ہیں جن کو تم نے ابابیل کی چوٹوں سے گرتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنے دامن میں اٹھا کر گھروں میں رکھ لیا تھا۔ قرآن نے لکھا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو لوگ اپنے گھروں سے کنکریاں لے کر آئے اور کہا اللہ کی قسم جس کنکری کا ذکر قرآن نے دیا ہے وہ آج بھی ہمارے گھروں میں ہے، کیونکہ اس وقت لوگ زندہ تھے جنہوں نے ان ابابیلوں کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس لیے کسی نے کہا ہاتھی والوں کے لشکر کو صرف ابابیلوں نے مارا، نمرودوں کو سبق پڑھانے اللہ نے مچھر کو اتارا، کیا دنیا کو دہلا نہیں سکتا تکبیر کا نعرہ؟ کیا دنیا کو دہلا نہیں سکتا تکبیر کا نعرہ؟ جار حق و اذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج مسلمانوں کی سمجھ میں اللہ کی طاقت نہیں آتی، وہ آج فرعونوں کی طاقت سے ڈرتے ہیں، وہ آج نمرودوں کی طاقت سے ڈرتے ہیں، وہ آج کے ابو جہل کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ خدا کی قسم جب کل کے ابو جہل کا خاتمہ محفوظ المعاش افرا کے دو بیٹے کر سکتے ہیں تو رب کی قسم برج والے آسمان کو بنانے کی قسم اس رب کی جس نے جبرائیل کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ جو قوم ملک کو ہلاک کرنے پر آیا تو آسمان پر اٹھا کر لے گیا اور ایسا پتھر میں کہ قوم ملک پریش کے لیے تباہ ہو گئی۔ اور اب اتنی طاقت والا ہے کہ آج کے ابو جہل کو ختم کرنے کے لیے اس نے آج ہی محفوظ المعاش کو پیدا کیا ہے۔ میرا رب آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی آسمان پر چالے چل رہا ہے، وہ کہہ چکا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ زمین پر چالے چلیں گے، چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے اور اللہ بھی چال چلے گا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین چالے چلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، وہ جلتی آگ بتاتے رہیں گے، وہ آگ جن کی روشن کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ان کا کام جنگ کرنا ہی ہے۔ وہ ایٹم بم کیوں بنا رہے ہیں؟ جنگ کرنے کے لیے۔ انہوں نے نائٹروجن بم کیوں بنایا ہے؟ جنگ کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہوائی جہاز بمبار کیوں بنائے ہیں؟ جنگ کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر کیوں بنائے ہیں؟ جنگ کرنے کے لیے۔ انہوں نے میزائل کیوں بنائے ہیں؟ جنگ کرنے کے لیے۔ انہوں نے بخترمن گاڑیاں کیوں بنائی ہیں؟ جنگ کرنے کے لیے۔ لیکن جب وہ اسلام سے جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جنگ کرے گا، اس لیے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپاہی ہیں۔ اسلام اللہ کا دین ہے۔ جب کوئی اسلام سے ٹکرائے گا تو اس کا ٹکراؤ اللہ سے ہو جائے گا، جب کوئی اسلام سے ٹکرائے گا تو اس کا ٹکراؤ رسول اللہ سے ہو جائے گا، جب کوئی اسلام سے ٹکرائے گا تو اس کا ٹکراؤ قرآن سے ہو جائے گا، جب کوئی اسلام سے ٹکرائے گا تو اس کا ٹکراؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جائے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بھیانک، سب سے خوفناک اور سب سے شدید جنگ لڑنے والا ہے۔ اللہ کو کون ہرا سکتا ہے؟ اب ختم ہو گیا کہ نہیں؟ اور خانہ کعبہ باقی رہا، خانہ کعبہ باقی رہا۔ اس کا طواف اسی دن سے جاری ہے جب سے وہ بنا اور قیامت تک جاری ہو گیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و
تعالیٰ کبھی کبھی آزماتا، اس ابابیلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کرائی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ مبعوث فرما دیے گئے تو ساری طاقتیں ان کے خلاف اکٹھی ہوئی۔ آج آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، اس لیے کہ مکہ کے تمام قبائل نے آپ کے خلاف معاہدہ کر لیا تھا۔ قبیلے کا ہر سردار آج ان کی تلوار سوچ کر آپ کے دروازے پر کھڑا تھا کہ جب محمد رسول اللہ نکلیں گے تو ہم سارے قبیلوں کے سردار آن کی آن میں ایک ہی لمحے میں اکٹھی تلواریں آپ کے جسم پر اتاریں گے تاکہ بنو ہاشم اس قبیلے سے ٹکرائیں گے، قبیلہ عدی سے، قبیلہ سے، بنو عبد مناف کس سے ٹکرائیں گے، ایک قبیلے سے تو بنو عبد مناف سب ٹکرائیں گے۔ مگر جب پتا چلے گا کہ آپ کا ہر قبیلہ محمد رسول اللہ کے قتل میں شریک ہے تو تمام قبائل سے لڑنے کی ہمت بنو ہاشم میں نہیں ہوگی۔ حضرت حمزہ ہو یا حضرت عباس، ابو طالب ہو یا ان کا دوسرا چچا، وہ کس سے مقابلے کو آئے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پنچایت میں یہ مسئلہ آ جائے گا کہ بھتیجا سے قتل ہو گیا، قتل کا بدلہ اونٹوں کی شکل میں لے لو تو اونٹ دیے دیتے ہیں یا 1000 دینار دیے دیتے ہیں، اونٹ لے لو یا دینار لے لو۔ مگر انہیں معلوم نہیں تھا یہ ابو طالب کا بھتیجا محمد ابن عبداللہ نہیں ہے۔ قرآن کی بات آیتیں غار حرا سے لانے کے بعد اب یہ محمد رسول اللہ بن گیا ہے۔ یہ محمد ابن عبداللہ اس وقت تھا جب تک قرآن نہیں آیا تھا، جس دن غار حرا سے یہ قرآن لے کر آیا ہے۔ اب یہ محمد رسول اللہ بن چکا ہے۔ محمد رسول اللہ کو تم قتل نہیں کر سکتے ہو، وہ دروازے پر کھڑے تھے اور محمد رسول اللہ سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہوئے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کے درمیان دیوار قائم کر دی۔ ان کے آگے بھی دیوار کر دی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار بنا دی۔ فاغشیناہم، ہم نے ان پہ پردہ ڈال دیا، فہم لا یبصرون، ان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکی کیونکہ وہ رسول اللہ ہے۔ علمی بات اور بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ کوئی کتنی ہی بڑی قوت کیوں نہ رہی ہو، وہ اللہ کے رسول کو قتل نہیں کر سکی۔ نبیوں کو شہید ضرور کر دیا، رسولوں کو قتل نہیں کیا۔ جس طرح بدر میں نکلنے والے صحابہ 313، اسی طرح رسولوں کی تعداد بھی 313 ہے۔ 313 میں کوئی رسول قتل نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کتنی بڑی قوت اور طاقت کا مالک تھا مگر موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا، محمد رسول اللہ کو قتل کا منصوبہ بنا، مگر آپ انہیں کے سر پہ خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے وہاں سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ کسی نے پناہ نہ دی تو ہمارے سور نے آواز دی، دین رات محمد رسول اللہ آپ مجھ میں چھپ جائیے، میں آپ کے لیے پناہ گاہ ہوں، میں آپ کے لیے امن گاہ ہوں، میں آپ کا سردار ہوں، میں آپ کی حفاظت گاہ ہوں۔ دین رات محمد رسول اللہ اپنے صاحب کو لیے ہوئے، اپنے ساتھی ابو بکر کو لیے ہوئے رائے سور میں آرام فرما ہے۔ دشمن آپ کے نقش قدم کو ڈھونڈتے ہوئے جب رائے سور پر پہنچے تو ظاہر ہے کہ یہاں اب محافظ کون ہو سکتا تھا، اس لیے کہ آپ محافظ دفتر کو لے کر گئے ہی نہیں تھے، نہ کوئی باڈی گارڈ تھا، نہ
معجزے کے طور پر ساری دنیا کو یہ بتا دیا، دنیا کے کل کے کافروں کو بتایا، آج کے مشرکوں کو بتایا، کل کے بت چہروں کو بتایا اور آج کے بت لہجوں کو بتایا کہ میں جب حفاظت اپنے مخصوص بندوں کی کرانے پر آتا ہوں تو سب سے کمزور جالے سے جسے مکڑی کا جالا قرار دیا جاتا ہے اپنے محبوب کی حفاظت کا انتظام کراتا ہوں، مکڑی کے جالے نے محمد رسول اللہ کی حفاظت کی اور کبوتر نے انڈے دے کر آپ کو اور زیادہ محفوظ کر دیا۔ یہ ساری باتیں سامنے ہوتی ہوئی بھی ہماری عقل میں بات نہیں آتی کہ اللہ جس کو چاہے محفوظ رکھے، اللہ جسے چاہے اس کی حفاظت کرے۔ آج مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ سارا بڑا آدمی زندہ ہے تو امریکہ نے اسے نہیں مارا اس لیے زندہ ہے، امریکہ بچہ ہے مار دے، کون کہتے ہیں مسلمان؟ اس کا مطلب امریکہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ ارے کہاں ہو مسلمانوں؟ زندگی اور موت کا مالک نہ امریکہ ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ برطانیہ ہے، نہ ہندوستان ہے، نہ چین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اگر زندگی اور موت کا اختیار کسی کو ہوتا تو پھر دنیا میں جو جس کو چاہتا مار ڈالتا۔ دنیا میں دو لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری زندگی میدان جنگ میں گزری ہے، جن کی راتیں میدان جنگ میں گزری ہے اور تاریخ اسلام پر انہوں نے وہ اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ ان کی ایک صبح بھی ایسی نہ تھی جو گھوڑے کی پیٹھ سے نہ گزری ہو، ان کی ایک صبح ایسی نہ تھی جو گرد و غبار سے ان کی ناک ہٹ نہ گئی ہو، ان کا ہاتھ ان کی کرائیاں ہمیشہ تلوار کے قبضے پر رہا کرتی تھی، تیروں کی چلاؤ میں ان کی نیندیں گزرا کرتی تھی، تلوار کی جھنکار تھی ان کا نغمہ اور ان کا گانا ہوا کرتی تھی، گھوڑے کی پیٹھ تھی ان کی آرام گاہ تھی، این لڑائی کے دوران ہی وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، مگر دشمن کی کوئی تلوار ان کے جسم کو چوٹ سکتی تھی لیکن موت کی آغوش میں نہ پہنچا سکی۔ تاریخ اسلام کی ان میں سے ایک ہستی کا نام خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ نے سیف اللہ کا خطاب دیا ہے۔ اللہ اکبر! میدان جنگ کا نقشہ تو اٹھا کر دیکھو، غزوہ موسیٰ ہے، 3000 صحابہ ہے، سامنے 3 لاکھ عیسائیوں کی فوج ہے، عیسائیوں کی وہ فوج جو اس وقت کی جنگی ہتھیاروں سے لیس ہے، جس کا سکہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ایک طرف محمد رسول اللہ کے 3000 سپاہی ہیں، ان سے پہلے 3 کمانڈر ہیں، ایک رسول اللہ کا بیٹا زید بن حارثہ ہے جو شہید ہو جاتا ہے، ان کی شہادت کے بعد نبی کا چچیرا بھائی جعفر تیار ہے، یعنی حضرت علی کا سگا بھائی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ ہے جو اسلام کا خطیب بھی ہے، اسلام کا ادیب بھی ہے، شعرا بیان مقرر بھی ہے، اسلام کا جرنیل بھی ہے، سپہ سالار بھی ہے، گھڑ سوار بھی ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ مگر خالد بن ولید تیرے کیا کہنے، جب تو کمانڈر ان چیف بنتا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ خالد بن ولید نے صرف اس ایک جنگ میں، تاریخ لکھتے ہیں مورخین، ایک جنگ میں جب خالد بن ولید نے لڑنا شروع کیا ہے تو لڑتے ایک تلوار ٹوٹی، ایک کو توڑنے کے بعد دوسری ہاتھ میں اٹھائی، وہ بھی ٹکڑے ہو گئی، جب وہ ٹکڑے ہوئی تو تیسری ہاتھ میں کھائی، اسے توڑ کے جب کھیر کر دیا تو چوتھی ہاتھ میں لی، مقابلہ کرتے جب وہ بھی ٹوٹ گئی تو پانچویں لی، پانچویں کے بعد چھٹی کے بعد ساتویں کے بعد آٹھویں کے بعد نویں تلوار توڑ کر جب نعرہ مستانہ لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا، او ولید بن مغیرہ کے بیٹے، آسمان سے تجھے میں تنخواہ دیتا ہوں، تیرا نام آج سے
मालिक बदल कर सैफुल्लाह किया गया। नारे मुसलमानों, ये हैं तुम्हारे हीरो सितारे। मुझे किसे हीरो सितारे समझते हैं? अपनी बैंड से गेम रगड़ने वाला ये नौजवान समझता है ये है मेरा हीरो। चुटरों से बैंड से गेम रगड़ने वाला इसे हीरो समझते हो। सचिन तेंदुलकर, जिसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत भरी पड़ी है, वो तुम्हारा हीरो। धोनी, ये धोनी मुसलमानों का, मुसलमान बच्चों का ये हीरो बना हुआ है। इससे क्या लेना देना तुम्हें? ये है इस्लाम के हीरो जिनकी बदौलत तुम तक इस्लाम पहुंचा है। अगर वो कुर्बानियां न देते तो तुम कहां होते, क्या खा रहे होते और किसी हिंदियों में रह रहे होते? उनकी तारीफ भी नहीं जानते। मैंने अर्ज किया कि खालिद बिन वलीद की पूरी जिंदगी मैदान में गुजरी, मौत नहीं आई। मौत आई तो बिस्तर पर आई, और जब बिस्तर पर आई तो मौत के वक्त आंख में आंसू आए। लोगों से कहा मुझे उठा दो। लोगों के शायद मौत की सख्ती से रोने लगे। साथियों ने कहा खालिद, बड़े बड़े मार्चों में तुझे पसीना नहीं आया, आंख में आंसू नहीं आया, आज मौत के खौफ से तेरी आंखें डुबा गई। क्या मौत ऐसी ही खतरनाक क्या है? मुस्कुरा कर कहा मौत के खौफ से नहीं, मौत तो मेरी लैला थी, मौत तो मेरी महबूबा थी, मगर इस मौत को मैंने ग़ज़वा-ए मूता में मांगा नहीं मिली। जो कोई साथी शहादत का जाम पीकर जन्नत की वादियों की तरफ लपका, और जब उसने हूरों के बाहों में बाहें डालकर अपनी आखिरत का सफर तय किया, तो मैंने ठंडी आह लेकर कहा वाह मेरे साथी, काश तेरी जगह मेरा जनाजा होता और मैं शहादत का जाम पी लेता। आज अपनी किस्मत पे रोता हूँ, आज अपनी बिस्तर की मौत पे रोता हूँ। मैं उस मौत की तलाश में मैंने उनसे कहा नहाई नहीं तलाश किया, जिनके काशिया ने तलाश किया, तो नहावन में तलाश किया, कभी जमाना में तलाश किया, ग़ज़वा-ए मूसा से सफर शुरू किया था, तो आज तक तलाश करता रहा। मगर मौत तू बड़ी बेवफा निकली, मुझे मैदानों में तूने सीने से नहीं लगाया। तू आई है तो बिस्तर पर आई है। बैठा इसलिए हूं कि मैं अपना पैगाम उन मुसलमानों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनके दिलों में बुज़दिली का रोग है, जिनके दिलों में कायरता है, जो ये सोचते हैं कि मैदानों में पहुंचकर लोग मर जाते हैं तो खालिद की जिंदगी सामने रखना। अगर मौत मैदानों में आती तो खालिद को आ गई होती मौत वहां आएगी जहां अल्लाह ने लिखी। अब आज इस्लाम का कोई सिर्फ हिस्सादार जिंदा है तो मुसलमान कहते हैं कि अमेरिका का पिट्ठू है इसलिए बचा हुआ है, अमेरिका ने छोड़ा हुआ है इसलिए बचा हुआ है। ये नहीं कह सकते कि अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया हुआ है तो बचा हुआ है। उसके बाद दूसरी शख्सियत और दूसरी हस्ती है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने खालिद बिन वलीद से मुमासलत अता फरमाई थी। जिस तरह खालिद बिन वलीद ने ईसाइयों के रोमियों के छक्के छोड़ा दिए थे, इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही रोमियों के चैलेंज को कबूल करते हुए 1099 की शुरू हुई जंगों को 1187 में जीतकर बैतुल मुक़द्दस को फतह करके अपने घोड़े की जीन पर सफर करते करते अब उनको ही मैदाने जंग में मौत नहीं आई। कई बार काफिलाना हमले हुए, जहर देने की कोशिशें की गई,
سوسائٹ دستے آئے، ماہر مجھے ہوئے، عیسائیوں کے دستے آئے، رومیوں کے دستے آئے، یہودیوں کے قافلہ ڈیلیگیشن آئے، مگر کیا مجال تھی کہ کوئی خنجر ان کے سینے میں گھس جاتا یا کوئی قاتل دستہ ان کی گردن اتار لیتا. انہوں نے بھی یہی کہا میں نقل کرنے والا ہوں خالد الولید کی، مجھے بھی موت آئے گی تو موت جس پر آئے گی. میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں موت کے خوف سے چوڑیاں مت پہننا، موت کے خوف سے کنگن مت پہننا، موت کے خوف سے ہاتھوں میں مہندیاں مت لگانا، موت کے خوف سے غازی بننے کے ارمان مت چھوڑنا. موت آئے گی، وہ آئے گی جہاں اللہ نے لکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو مقدر کیا ہے وہ مقدر ہوتے رہے گا. حضرت علی کو شہادت ملی تھی تو ابن ملجم غازی کے ذریعے مل گئی، جبکہ وہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے. حضرت عمر ابن خطاب کو شہادت ملی تھی تو مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی موجودگی میں، نماز فجر کے اندر اجل صحابہ کی موجودگی میں، عشرہ مبشرہ کی موجودگی میں، اصحاب ذات رضوان کی موجودگی میں، اصحاب بدر کی موجودگی میں ابو لولو ایرانی نے خنجر مار کر آپ کو شہادت کا جام پلا ہی دیا، شہادت کے سر پہ باندھ ہی دیا. جب موت آئی تھی شہادت کی تو حضرت عثمان غنی کو خلیفہ ہوتے ہوئے، جنہوں نے رومیوں سے زمینیں چھین لی، جن کی فوجوں نے دنیا کو فتح کر لیا، پھر آخر سوائی فتنہ اٹھا اور یہودیوں نے مسلمانیت کا چولا پہن کر مدینے کو گھیر لیا. کوئی تبدیل کر نہ ہوئی، پھر آخر قرآن پڑھتے ہوئے اپنی گھڑی میں شہادت نہیں دی. یہ ہے تاریخ آپ کی. اے میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، ذکر یہاں سے چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی حق کو اکیلا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ کون میرے حق کی حمایت میں اٹھتا ہے، کس کا قلم ہے جو حق کے لیے لکھتا ہے، کس کی زبان ہے جو حق کے لیے بولتی ہے، کس کا خون ہے جو حق کی حمایت میں گرتا ہے، کس کی زبان ہے جو حق کی تعریف کرتی ہے، کس کا آنسو ہے جو حق کے لیے ٹپکتا ہے، کس کا مال ہے جو حق کے لیے خرچ ہوتا ہے، وہ کس کی آواز ہے جو حق کی تائید میں بولتی ہے، وہ کس کی اولاد ہے جو حق کے لیے قربان ہوتی ہے، وہ کون ہے جو حق کے لیے ہجرت کرتا ہے، وہ کون ہے جو حق کی تائید میں اپنا سینہ لگاتا ہے، وہ کون ہے جو حق کے لیے زخم کھاتا ہے، وہ کون ہے جو حق کی نصرت کے لیے قربانیاں دیتا ہے کون جو حق کے لیے حق کی تمنوں کو مسکرا کر چونتا ہے، وہ کون ہے جو حق کے لیے جیل کی سیلاب رات کی کوٹھیوں میں پہنچتا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قوت ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے، جاہو جلال ہوتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے قادر ہوتے ہوئے یہ دیکھنا چاہتا ہے کون مخلوق ہے جو آپ کی حمایت میں اٹھے گی. لہذا اور تاریخ کا وہ پنہ اٹھا کر دیکھتے ہیں جب ابراہیم اکیلے ہیں، ابراہیم اکیلا ہے، اللہ اکبر، ابراہیم اکیلا، 16 سال کا نوجوان، اکیلا نوجوان جس کی نسیں بھیگ رہی ہے، جس کی داڑھی ابھی مکمل نہیں نکلی ہے، مگر اکیلا نکلا، عراق کی سرزمین پر نکلا، بات مخالف ہو گیا، ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نمرود نے کہا زندگی میرے ہاتھ میں ہے، موت میرے ہاتھ میں ہے، یہ دریا میرے حکم سے بہتے ہیں. 16 سال کے نوجوان نے نمرود سے کہا نہیں، تو سورج کو نہیں نکال سکتا مغرب سے، تو سورج کو نہیں ڈبو سکتا مشرق میں، یہ جان تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ سورج تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ پتھروں کی مورتیاں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جس دن موقع ملے گا اس دن ان بے جان مورتیوں کو ٹکڑے
कैलकुलेट करके ये बताऊंगा कि ये इब्राहिम के हाथों को तोड़ नहीं सकती, ये इब्राहिम का कलेजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वाह रे इब्राहिम, तूने 16 साल की उम्र में जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई का वो नारा लगाया कि इब्लीस घबरा उठा, इब्लीस रो उठा, इब्लीस का माथा छिलक गया, इब्लीस की हड्डियां टूट गई और इब्लीस अपने लश्कर को तेरे खिलाफ आया। आप चली और इब्लीस ने कहा हो जला दो इसे, और अपने माबूदों की मदद करो। आग भड़क रही है, आग भड़क रही है, किसको जलना है? इब्राहिम को जलना है, मगर इब्राहिम की पेशानी में नूरे नबूवत जगमगा रहा है, इब्राहिम की पेशानी में नूरे मुहम्मद जगमगा रहा है, इब्राहिम की पुष्प में नूरे इस्माइल मुस्कुरा रहा है, इब्राहिम की पुष्प में नूरे इसहाक मुनव्वर हो रहा है, इब्राहिम के पुष्प में नबी और रसूलों का सिलसिला खिदमत कर रहा है। 16 साल की उम्र का ये नौजवान हथकड़ियों में गिरफ्तार होकर, बेड़ियों में चकड़ कर जब आग की तरफ चला तो अभी ये फजा में है। आग कहती है, ऐ मौला ये क्या हो रहा है? तेरा खलील मेरे पास आ रहा है, मैं क्या करूं? रब कहता है, या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, मेरा इब्राहिम जलने लगी, तुम गोद में खेलने और सोने के लिए आ रहा है। नारे अल्लाह चाहता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जाने से पहले ही बारिश हो गया। क्या मुश्किल था कुछ? क्यों नहीं बारिश हो जाती? बारिश हो जाती और हवा उड़ जाती और फौरन नमरूद खत्म हो जाता। नहीं किया अल्लाह ने ऐसा, नहीं किया। नमरूद जिंदा रहा, आग सिर ठंडी हुई और वो आग भी दूसरों को आग नजर आई, इब्राहिम को गुलगुजार नजर आई। ये इम्तिहान था उस वक्त पूरी कायनात के जर्रे जर्रे का। मेंढक अपनी चोंच में पानी लेकर आया ताकि वो उस आग को बुझा सके। मेंढक की चोंच से वो आग कहाँ बुझ जाती है बेचारे के, मेंढक कितना सा पानी आया और गिर छिपकली का भैया, छिपकली उसकी बहन है, ये अपने मुंह से उस पर बैठ गया और फूंके मारने लगा और जल जाए ताकि इब्राहिम जल्दी से खत्म हो। इन दोनों का जिक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आपको उसने बताया अल्लाह ने कि जब इब्राहिम की आग को नमरूद ने भड़काया तो मेंढक कुएं से या किसी दरिया से पानी लाकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। हम उसकी ये हरकत और अदा न देख रहे थे और गिरगिट फूंक से उस आग को बुझा रहा था। हम उसकी ये मकरू और नारायण की हरकत भी देख रहे थे। लिहाजा अपने मानने वालों से कहो कि तुम्हारी कौम का जो बच्चा इस गिरगिट को देख ले तो पहली फुर्सत में उसका मदद कर दे, चाहे पत्थर से करे, लकड़ी से करे, तलवार से करे, बंदूक से करे, पैर से करे। कितनी नेकियां मिलेंगी? एक मार दिया तो कितनी मिलेंगी? 100। कितनी मिलेंगी? 100 भी नेकियां मिलेंगी। जो इब्राहिम के दुश्मन हैं वो कहेंगे ना भैया इधर मत मारो, ये हमारा ताऊ है, मानने देते कहते इधर मत मानने दो, ये हमारा ताऊ है। चूंकि वो इब्राहिम के नमरूद के साथी हैं, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ नहीं, और आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथी हैं, इसलिए
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ایک ضرب میں مار دے نشانہ اتنا مضبوط ہو اسے 100 ملیں گے. اس لیے مسلمانوں کے بچے جنگل میں ڈھونڈ کے پھرتے ہیں کہ ہے کہ یہ حدیث ہے. اور اگر کوئی شاید کہے کہ یہ بغیر سفیدی چھوڑ ہے، ایسا نہیں ہے. احسن الفتاوی مفتی رشید احمد نور اللہ مرقدہ پاکستان کے مفتی اعظم نے یہ حدیث نقل کی ہے. اسے پڑھ لینا، پڑھوا لینا، سن لینا، سنوا لینا. اگلی بیان وغیرہ سے اس وقت لے کے آج تک یہ حکم چلا اور میں نے کو مارنے کی رسول اللہ کی طرف سے ممانعت ہے کہ آپ اسے بلا وجہ نہ مانا، نہیں ماریں. اس وقت لے کے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو جو کہ بے عقل جاندار ہیں، ایک کی ادا محبوب اور ایک کی حرکت مبذور، تو پھر آپ ذرا اس طرف آ جائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے گا تو ہمارا امتحان کیوں نہیں لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہاتھی جو خانہ کعبہ کو ڈالنے کے لیے نہیں جاتا اور زمین پہ چپک جاتا ہے، اس کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے. وہ کوچ میں ابراہا کے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے جو ابابیل کنٹرول لے کر آتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے. تو آج کا ابراہا جس کا نام باراک اوباما ہے، وہ بھی افریقہ کا تھا، یہ بھی افریقہ کا ہے. وہ بھی چپٹی ناک کا تھا، یہ بھی چپٹی ناک کا ہے. وہ بھی پتلی پنڈلیوں کا تھا، یہ بھی پتلی پنڈلیوں کا ہے. وہ بھی کالیا تھا، یہ بھی کلوا ہے. اس سے جو محبت کرے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اترے گا یا نہیں اترے گا. جو اس کا استقبال کرے گا وہ اس کا ساتھی ہے یا نہیں. جو اس کی فوجوں کو بلائے گا وہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں. جو اس کو شراب لے کر اس کو پیش کرے گا وہ اس کا ہے یا نہیں. جو اس کے فوجوں کا استقبال کرے وہ اس کا ہے یا نہیں. جس نے اس فوجوں کو آنے کا راستہ دیا ہے وہ اس کا ہے یا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سن کر کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور قرآن نے صاف طور پر کہا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. اللہ نے صاف حکم دے دیا اب تم مانو یا نہ مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہودی تم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ عیسائی تم سے راضی ہرگز نہیں ہوں گے. حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم اپنی ملت نہ چھوڑ دو. اگر تم یہ کہو کہ ہمارا پیغمبر محمد رسول اللہ ہے، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اگر تم کہو کہ ہمارا مرکز خانہ کعبہ ہے، یہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. اگر تم یہ کہو کہ ہماری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. اگر تم یہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں، تو یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. اگر آپ کہو کہ یہ قرآن جس پر تم سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا ہے، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہیں قتل کیا ہے یہودیوں نے، نہ انہیں سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ سولی پر تو وہ تمبا چڑھا ہے جس نے مخبر کی تھی، جو حقدار تھا. اللہ نے اس کے چہرے کو مستوا کیا ہے، تم نے اس سے سولی پر چڑھایا ہے. ورفعه الله الیہ، عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر زندہ ہے، وہ تو آسمان سے اتر کر آئیں گے اور ہم قریب آنے ہی والے ہیں. وہ زمین پر حکمرانی کریں گے. وہ جس دن آئیں گے وہ تمہاری شہید کو توڑ دیں گے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، رسول اللہ فرما رہے ہیں کیف انتم اذا نزل فیکم
عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ وہ آئیں گے حکمن عدلن، وہ بادشاہ بن کر آئیں گے، وہ حاکم بن کر آئیں گے، انصاف کر رہے ہوں گے، عدل کے پیمانے بانٹ رہے ہوں گے۔ فیکسر الصلیب، یہ جو عیسائیوں کا نشان ہے، جو ان کے دلوں میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، جو ان کے قبرستانوں میں ہوتا ہے، جو ان کے ہسپتالوں میں ہوتا ہے، جو ان کے چرچوں پر لگا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ مقدس صلیب کہتے ہیں، پہلا کام حضرت عیسیٰ یہی کریں گے کہ بلڈوزروں سے اس کو توڑ ڈالیں گے، گرونوں سے اس کو مٹا ڈالیں گے، اسے حضرت عیسیٰ بالکل زمین بوجھ کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ مسلمانوں، محمد رسول اللہ کے ماننے والوں، اس حدیث کو تم نے چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ اسے مجمع میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اسے عیدگاہوں میں کیوں نہیں سناتے؟ اسے جلسوں میں کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت عیسیٰ آ کر کھولیں گے، اور جو آج حضرت عیسیٰ سے پہلے ان کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تم کیا کہو گے آج یہ حدیث سامنے نہ ہو؟ کیا کہو گے؟ یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو خانہ کعبہ اور مکے میں بت تھے یا نہیں؟ تھے؟ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ اب حج کر کے آیا آپ میں سے کوئی عمرہ؟ اب حج عمرہ کر کے آپ میں سے کوئی آیا ہے نہیں اس مجمع میں؟ کوئی نہیں ہے پورے مجمع میں؟ ایک سال میں پورے مجمع میں بس ایک ہی ہے اس پورے مجمع میں جو حج عمرہ کرتے ہیں، دو۔ اب وہاں کوئی دیکھا آپ نے؟ اب وہاں ہے کوئی؟ کہاں ہے وہ کہاں چلے گئے 300 سال؟ زمین میں گھومتے نا، آسمان میں چلے گئے۔ اندر آیا میں بلا آ جاؤ میرے پارٹنر ہو یہاں بیٹھو، وہ کہاں چلے گئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فتح مکہ پر زندہ کر دیا، ایک کو ختم کر دیا، ایک کو مٹا کر مریا پیش کر دیا، کسی کو امر ہاتھ کے ذریعے، کسی کو مقدار حکمت کے ذریعے، کسی کو علی مرتضیٰ کے ذریعے، کسی کو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ذریعے، اور بیت مکہ، پورے مکہ میں کوئی چلا نظر نہ آئے، جزیرہ عرب سے ختم کر دیا گیا، ایک ایک کو صاف کر دیا گیا۔ محمد رسول اللہ اسی لیے آئے تھے کہ تمام جہاں کے پورے جزیرہ عرب کے توحید کے مرکز سے ختم کر دیا جائے۔ آج کوئی نظر وہاں نہیں آ رہا، بعد میں پھر یہ دوسری حکومتیں تبدیل ہو گئی تو اب نظر آئے، مگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے غلاموں کو طاقت و قوت عطا فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جو کچھ کیا ہے تو اب ہی ابھی چند دنوں پہلے ہندوستان کا میڈیا چیخ رہا تھا کہ IS والے نمرود شہر میں داخل ہوئے۔ یہ نمرود کو نہیں کہا کہتے نمرود، انہیں بیچارے کو پڑھنے میں نہیں آتا، نمرود نہیں، نمرود ہے۔ نمرود شہر میں داخل ہوئے تو نمرود کے بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے بت کے پہاڑوں پر چڑھے ہوئے تھے، اس پر لگے ہوئے تھے۔ جب ابراہیم کے بیٹے، ابراہیم کی اولادیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے اب نمرود کا اثر وہ کیوں نہ کرتے جو حضرت ابراہیم نے کیا۔ قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے گئے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے پوری دنیا کو بتایا کہ محمد رسول اللہ کے دیوانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے ہیں، وہ ان جگہوں پر جہاں توحید کے ماننے والے ہیں نمرود کی تصویروں کو کیوں چھوڑ دیں گے؟ کبھی صاحب ہم لوگ ختم کر دے گا، کوئی پتھر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر وہ بیچارے پریشان ہیں، مگر ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ انسان کو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اسلام کی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ بھی بتوں کا تحفظ کرے، عبادت کرے اور اس کے بعد پھر سجدہ کرے۔ کون سا اسلام ہے آج مسلمانوں؟ غور و فکر کر لو اور قرآن کی طرف پھر سے پلٹ کر آؤ۔ ایک بار امت مسلمہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے اور اس کے معنی اور مطلب پھر سے پڑھے، سیرت طیبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کرو۔ بار بار آپ سے کہتا ہوں، بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیرت کی کتابیں ہندی میں بھی لکھی ہے، اردو میں بھی لکھی ہے۔ ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پیدائش سے لے کر کے فتح مکہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ حیات الصحابہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت حیات الصحابہ مولانا یوسف کاندھوی نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے اور اپنے دل کے آرام کو تج کے حیات الصحابہ لکھی، وہ لکھ کر چلے گئے اور ہم حیات الصحابہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم ہندی ناول پڑھ رہے ہیں، 3 گھنٹے سیریل دیکھ رہے ہیں، 4 گھنٹے کی فلم دیکھ رہے ہیں، پورے دن کا میچ دیکھ رہے ہیں، 20 دیکھ رہے ہیں، وہ نہ جانے کون سا ونڈے میچ دیکھ رہے ہیں۔ ان کمینے شرابیوں کو، ان بدبخت جوانیوں کو، ان زانیوں کو، ان سٹوریوں کو، ان لعنت زدہ لوگوں کو ہمارے نوجوان بچے، بوڑھے، عورتیں، حکمراں، عوام، رعایا سب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی صحابہ کی سیرت پڑھنے تیار نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے دوستو، آپ کی دعوت پر منہ دیتے ہو تو آنا پڑتا ہے۔ ہمارے بھی بچے ہیں، بیویاں ہیں، ہماری بھی زندگی میں آرام کی راتیں ہیں، آرام کی دوپہر ہے، دن کہیں، شام کہیں، صبح کہیں، راتیں کہیں، نہ آرام کی فکر مگر یہ کہ کاش آپ کو پڑھا لیں اس امت کے کچھ نوجوان اپنا کھویا ہوا وقار پھر سے حاصل کر لیں، کاش آپ پھر سے اپنی چیزوں کو دوبارہ سے تیار کر لیں۔ قرآن کی کئی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اے لوگوں، آج کے وقت یہ ہے کہ زمین پر حق و باطل کا معاشرہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک طرف باطل ہے جو اپنے آپ کو اب بچانے کی پوزیشن میں ہے۔ کل تو الحمدللہ وہ ہم کو حملہ آور تھا، ہمیں مٹانے کے خواب دیکھ رہا تھا، اب مٹانے کا خواب ختم ہوا، اب اس کے بچانے کی فکر ہے۔ اب امت نے دیوار پکڑ لی ہے، اب امت نے زمین پکڑ لی ہے، اب امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت سے ہمکنار کر دیا ہے۔ وہ وقت آ گیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے منظر کو ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ جب صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو یہ آیت آئی تھی، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ بھی خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں ہیں۔ مستهم البأساء، انہیں جنگوں میں دھو لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بات سے معنی جنگ کے آتے ہیں، علماء سے پوچھ لینا۔ قرآن نے کہا باس جنگ کو، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، باس جنگ کو کہا جاتا ہے۔ ان کو جنگوں نے گھیر لیا۔ اسلام سے ہمیشہ باطل کی جنگ رہی ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ تمہارے نبی سے کیا جنگیں نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے کہ نہیں؟ کہتے نہیں ہوئی کہ نہیں؟ 27 جنگوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے اور 99 جنگوں میں صحابہ کو بھیجا۔ اور آپ نے یہ کہا کہ اگر مجھے غریب صحابہ کی فکر نہ ہوتی
جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں، جو جا نہیں سکتے، جن کے پاس اونٹ نہیں ہے، جو نکل نہیں سکتے، اگر ان کی دلجوئی مقصود نہ ہوتی، اگر ان کا غم مجھے عزیز نہ ہوتا تو رب دو جہاں کی قسم میں کسی جنگ سے پیچھے نہ رہتا۔ تو 27 میں تو آپ خود نکلے، تو جس باطل نے، جس کفر و شرک نے، جن طاقتوں نے محمد رسول اللہ کو نہ چھوڑا ان سے جنگ کی ہے، تو وہ آج اسلام سے جنگ نہیں کرے گا؟ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلق کے لشکر سے جنگ نہ ہوئی؟ کیا قرآن کہتا ہے، کیا قرآن نہیں کہتا کم من نبی قاتل معه ربیون کثیر؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ربانیین نے مل کر کے قتال کیا ہے؟ کیا قتال ہوا نہیں ہوا؟ کیا یوشع بن نون نے قوم عمالقہ سے جنگ کی یا جنگ نہیں کی؟ تو پچھلی قومیں سے بھی جنگ کرتی رہی ہے، تو جنگ تو ہمیشہ سے ہوئی ہے۔ تو آج اگر اسلام سے جنگیں ہو رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ تو کہہ کر چلے گئے ہیں کہ ایک جنگ تو اتنی بھیانک ہوگی جس کا نام مرحمت الکبریٰ ہے، یعنی بہت عظیم ترین جنگ ہے جسے عیسائی آرمیگیڈون کہتے ہیں۔ ایک ایسی جنگ ہوگی جسے دنیا تیسری جنگ عظیم کہتی ہے۔ تو جنگ تو ہوگی، لیکن اللہ کے رسول کہتے رہے ہیں کہ اس جنگ میں بتا تمہاری ہوگی۔ اسلام صرف جنگ تو ہونا ہی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ امت مسلمہ کے خلاف جو جنگیں ہوئی الحمدللہ اس میں اب امت نے اپنے آپ سے کھڑا کر لیا، میدان پکڑ لیا، اور میدان میں امت نے ثابت قدمی دکھاتے ہوئے اب الحمدللہ باطل اس فکر میں ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں تو کس طرح بچاؤں۔ امت نے پچھلے تقریباً 14 سال اس انداز پر گزارے ہیں کہ ان پر جنگیں مسلط کی گئی، وہ چاہتے تو نہیں تھے، لہذا جب ان پر جنگ مسلط ہوئی پچھلی قوموں پر تو اللہ کہتا ہے مست البأساء والضراء، انہیں جنگوں نے گھیر لیا اور ضراء تکلیفیں ان پر مسلط کر دی گئی، وزلزلوا وہ جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول یہاں تک کہ پچھلے زمانے کے رسول والذین آمنوا معه یہاں تک کہ ان کے ساتھی جو ایمان والے تھے وہ پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب حالات یہ ہوئے کہ رسول کے روتے روتے دامن بھی گئے، جب رسول کی زبان پر بھی متى نصر اللہ کا لفظ آ گیا، جب ان کے صحابہ پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ بچے تڑپ رہے ہیں، عورتیں برک رہی ہیں، مکان ڈھا دیے گئے، کیمپوں میں زندگی گزر رہی ہے، لاشیں توڑ رہی ہیں، دفنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی، دفنانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، نماز جنازہ کیسے پڑھے، جسم کی بوٹیاں بکھری پڑی ہے، غسل کس طرح دیں، جمع کرنے کے لیے ہڈیاں تک میسر نہیں ہے۔ متى نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ جب قوم کے ہر حق کی زبان پر یہ نعرہ تھا، یہ فریاد تھی، یہ آہو فقا تھی، تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسلام کیا اسلام مصفا ہو رہا ہے؟ یہ کتاب قانون دیوبند کے استاد محترم مولانا نور عالم خلیل الامین نے لکھی، دل کو تسلی دے دی، زخموں پہ مرہم رکھ دیا، روتی ہوئی آنکھوں کو سہارا دیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ لوگوں جب چاروں طرف میں صدائیں لگ رہی ہو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، جب دیکھو کہ متا اجل رہے ہو، جب دیکھو کہ عورتیں سینہ پیٹ رہی ہو، جب دیکھو کہ بوڑھے رو رہے ہو، جب دیکھو کہ عورتیں چھاتیاں پیٹ رہی ہو، جب دیکھو کہ معصوم بچے تڑپ رہے ہو، جب دیکھو کہ چاروں طرف آہو پبا ہو، ماتم ہی ماتم ہو، ہر طرف خون کی ندیاں بہ رہی ہو، ہر طرف سیاہ بادل میں لا رہے ہو، اس وقت لاشوں پر کھڑے ہو کر، اس وقت تمہاری اسیوں پر کھڑے ہو کر رب کا قرآن کہتا ہے گھبراؤ مت، الا
ان رسول اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب آئے الحمدللہ۔ 2014 کا سورج اور 1435 کا رمضان امت مسلمہ کے لیے فتح کی بشارت لے کر آیا۔ اب امت مسلمہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، اب امت مسلمہ ایک نئے حالات میں داخل ہو چکی ہے، اب امت مسلمہ نے سر اٹھانا شروع کیا ہے۔ وہ وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی، جب اس کی طرف سے فتح آ جائے گی، تو تم دیکھو گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوجیں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ مکے کی فتح تک لوگ سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ مکہ فتح ہو جائے گا، صلح حدیبیہ تک خواب بھی نہیں لوگوں نے دیکھے تھے کہ ایک دن صحابہ کا لشکر مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ جب محمد رسول اللہ طائف کی گلیوں میں پٹ رہے تھے اور خون سے جوتیاں رنگین تھی، جب نبی راج بلانا اللہ کا زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، تو سوچا بھی نہ تھا کہ یہ وہی شخص ہے، یہ وہی نوجوان ہے جس کے ساتھ 10,000 کا لشکر کر بھی مکہ کو فتح کرے گا اور 12,000 کے دیوانوں کے ساتھ یہ طائف کو فتح کر رہا ہوگا۔ تو صلح حدیبیہ پہ صحابہ کرا رہے تھے، حضرت عمر بے چینی کے عالم میں تھے اور نبی سے گھوم گھوم کے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ کیا دین اسلام حق نہیں ہے؟ آپ نے کہا کیوں نہیں؟ جب پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ کیا ہم حق جماعت نہیں ہے، آپ نے کہا کیوں نہیں؟ اور پھر جوش میں آ کر یہ کہہ ڈالا کہ آپ رسول برحق نہیں ہے۔ آپ نے کہا عمر کیا کہتے ہو، میں رسول برحق ہوں؟ تو عمر نے کہا جب آپ رسول برحق ہے، دین اسلام دین حق ہے اور ہم صحابہ کی جماعت حق ہے، تو پھر ہم روکے کیوں جا رہے ہیں، ہم صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول گھوڑے کو بڑھائیے، کعبے کا طواف کریں گے، ہم نہیں رکیں گے چوہن سے، ہم نہیں رکیں گے امر سے، ہم رکیں گے ابو سفیان سے۔ رسول اللہ نے کہا عمر ٹھہرو، اللہ کا حکم یہ ہے ان تینوں پہ تجاوز کرو اور مدینے نکل کھڑے ہو، اپنے بال اٹھاؤ، قربانیاں دے دو۔ رسول اللہ سے یہ کہہ کر عمر نے جب بعد میں سوچا تو رو دیے، پوری زندگی کہتے تھے میں جوش میں کیا کہہ گیا۔ میں رسول اللہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا دین اسلام کیا آپ رسول برحق ہے؟ پوری زندگی صدقہ کرتے رہتے تھے، مگر ادھر اونٹوں کو مدینے کی طرف موڑا ہے اور ادھر سے سورہ فتح آ گئی۔ جبریل نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور رسول اللہ نے کہا عمر کو بلاؤ۔ عمر تڑپ رہا تھا، عمر رو رہا تھا کہ کم مکے میں کیوں داخل نہیں ہوں گے؟ سنا دو عمر کو یہ کیوں، اے عمر صلح حدیبیہ نہیں، یہ فتح مکہ کی بشارت ہے۔ مدینہ نہیں چلنا ہے بلکہ انہیں اونٹوں اور گھوڑوں کے ساتھ خیبر کے یہودیوں کو فتح کرنا ہے۔ پہلے خیبر فتح کریں گے اور اس کے بعد مکہ فتح کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں جو باتیں میں آج کر رہا ہوں آج سے 12 سال پہلے بھی ہم کرتے تھے۔ تو یہ دیوانے کا بھاؤ رکھتا تھا، یہ معاملے کی بڑھ لگتی تھی، لوگ کہتے تھے ہوا میں گرد میں لگائے ہو۔ جب امت مسلمہ کو جگانے کی بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ ان کا پاگل پن ہے، یہ ان کا جنون ہے، یہ ان کی دیوانگی ہے۔ یہ دیوانگی نہ تھی لوگوں، یہ اللہ کی کتاب پر یقین تھا، یہ سیرت کی کتابیں پڑھ کر ان کی آگ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کاٹ کے بچایا اور زندہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسیڈنٹ کے بعد بھی موت نہ دی، اس دن کے دیکھنے کے لیے اللہ نے زندہ رکھا۔ وہ افغانستان میں عمارت اسلامیہ کو مٹانے آئے تھے کہ ہم افغانستان سے اسلامی عمارت کو مٹا دیں گے، اس کا دائرہ وزیرستان تک نہیں بڑھنے دیں گے، اس کی سرحد کو تک نہیں بڑھنے دیں گے، یہ شیشان تک نہ بڑھ جائے، یہ تاجکستان میں داخل نہ ہو جائے، یہ ازبکستان تک نہ پہنچ جائے، یہ ایران کا بارڈر نہ توڑ دے، مگر مٹانے والوں تم نے عمارت اسلامیہ
نہ مٹا سکے مگر تم خود مٹ گئے. عمارت اسلامیہ کو سوچنے والا آج بھی زندہ ہے, آج بھی پابندہ ہے, امیر آج بھی زندہ ہے. عمارت اسلامیہ افغانستان کو مٹانے آئے تھے, وہ تو نہ مٹی, وہ تو لہرا رہی ہے. اس کا چمن تو خوشبوؤں سے مہک رہا ہے کہ اسی کی گود سے, اسی کی کوکھ سے, اسی کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین عراق شام پر, برکت کی سرزمین پر, رحمت کی سرزمین پر, ابراہیم کی سرزمین پر, حضرت اسماعیل کی سرزمین پر, اسحاق اور یعقوب کی سرزمین پر, حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت اسلامیہ کا اعلان کرا دیا. اور اقوام متحدہ کی بنائی ہوئی سرحد کو انہوں نے اپنی ٹھوکروں سے توڑ کر اب یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بارڈر ہمارے قدموں کو نہیں روکے گا. وہ دن دور نہیں کہ جس دن ہم انشاءاللہ مسلح کل صحابہ کی طرح وائٹ ہاؤس میں بچھائیں گے اور نماز اسی طرح ادا کریں گے جس طرح صحابہ نے کل کے وائٹ ہاؤس میں نماز ادا کی. آج کے رومیوں اربوں نے کل بھی تمہارے باپ دادا کو شکست دی تھی اور آج جیت دیں گے. کل بھی تمہاری سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور آج پھر تمہاری سلطنتوں کو جوڑ سے اٹھائیں گے. اور ایران کے مجوسیوں خیر مناؤ, کل بھی ایران میں تمہارے چراغ کو صحابہ نے گل کیا تھا. ان کے بیٹے آج بھی وہ دن دور نہیں ہے تو سرزمین ایران کو فتح کریں گے. مجوسیوں تمہارے دل گن لیے گئے ہیں. کل کا کسرا صحابہ کے قدموں کو نہ روک سکا تو آپ کا کسرا کیا روک سکے گا. اسلام نے اب اپنا سر اٹھا لیا ہے اور انشاءاللہ اس کے نہ کوئی قدموں کو روکے گا اور نہ اس کے گھوڑوں کو کوئی روک سکے گا. میں اور آپ بس اتنی فکر کر لیں کہ ہم اسلام کو کیا دینے کے لیے تیار ہیں. کچھ دیں گے قربانی اسلام کے لیے کہ خالی تقریر سن کے وہ گھر کو لوٹ کر خوش ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ مسار کا جلسہ ہی کافی ہے. برابر میں ادارہ ہے, اس کی طرف توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ, کریں گے اور ادھار